اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انسانوں کے لیے رنگ برنگی مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان کے ساتھ اپنے دل کو بہلائے اور ان سے تسکین حاصل کرے۔ اسی تعالیٰ و تقدس نے دنیا کے اندر انسان کے لیے عورتوں اور جنت کے اندر حوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مخلوقات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو کیوں پیدا فرمایا ہے اور انسان جنت کے اندر حوروں سے کس طرح سے تسکین حاصل کرے گا، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں جو ان کی بیویاں ہوں گی، وہ جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، ان کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے اور ان کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے، ان کی کمریں باریک ہوں گی اور ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ سورج ان کے چہروں کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گے تو ان کے دانتوں کے اندر چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی یعنی کہ حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین و آسمان خوشبو سے بھر جائے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے گی۔ دنیا میں اور آسمان میں ساری چیزیں حور کے نور سے چمک اٹھیں گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر کا دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن بھی اور مزید بڑھتا جائے گا اور جنتی مرد کی محبت کے اندر بھی اضافہ کرتی جائے گی۔ جنتی حور حیض ولادت اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے بھی پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آئے گی۔ یہ نہ تو بوڑھی ہوگی، نہ اس کا لباس پھٹا پرانا ہوگا اور نہ ہی کبھی پراگندہ ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو بیوی یعنی کہ حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خامن کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خامن کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی حور کے علاوہ یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑے ہوئے رکھے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور جب ان کو پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین محترم، حوروں کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے نہیں جانا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ حور کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پیدا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا ہے، اور ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح سے پیدا فرماتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرمایا، جس کے بعد ان کی تخلیق کے بعد
ان پر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، پھر باقی بدن کی اس پر تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، ان کے جسم کو اور گھٹنوں سے گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئے گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کے کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی، جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہے گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا، جبکہ حضرت ابن حواری کہتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی حسن و جمال سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت کا کوئی بھی شخص سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو اس کے ہاتھ کے اندر وہ سیب کھل جائے گا، اور اس سے ایک حسین و جمیل حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کے سامنے سلام پیش کرے، جبکہ سیب سے حور نکلے گی لیکن سیب کے اندر کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دریافت کیا، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا بات ہوئی کہ اس سیب سے حور نکلے گی اور اس سیب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ چراغ سے جب دوسرے چراغ کو روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی کے اندر کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہوں گی۔ وہ خامدوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ، میرے اس خامد کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما اور اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا ارحم الراحمین، اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت یعنی کہ حور جو جنت کے اندر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس خاوند کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا تم اپنے خاوند کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ تو وہ کہتی ہے، اے میرے خدا، کیوں نہیں، میں اپنے خاوند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، چنانچہ اس وقت حور اور اس کے خاوند کے درمیان تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے، اور وہ اپنے خاوند کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے، اور وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ پیار دوستو، جنت کی حور عین اپنے خاوند کا اس طرح سے انتظار کر رہی ہوتی ہے جیسے دنیا میں مرد کے گھر سے دور چلے جانے کے بعد اس کی بیوی اس کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں ہوں گی، ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا، اور ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت سے بھرا ہونے کے باوجود وہ بھی نظر آتا ہوگا۔ اور جنت میں کوئی بھی شخص بغیر نکاح یعنی بغیر بیوی اور اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔